اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بنی اسرائیل کا ایک ولی اللہ جو 1000 سال سے حالت سجدہ میں ہے، اس کا حیران کن واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، سابقہ میں ایک ولی اللہ تھا، بہت ہی بڑا عبادت گزار، زاہد اور عابد تھا۔ سارے کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ وہ دین حنیف کا مکمل پیروکار تھا، لیکن بیوی بچوں کا مسئلہ بھی سامنے تھا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ اس نے بیوی کو آگاہ کیا کہ ساری جائیداد دے دلا کر سمندر کے وسط میں موجود ایک جزیرہ تھا، وہاں آ کر ڈیرا ڈال لیا اور ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی کڑوے سمندر سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا، ایک نالی سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا۔ اس طرح اس نے 500 برس خالص اور مخلص عبادت کی۔ اس طرح مزید وہ عبادت میں لگا رہا اور 500 برس اور اس نے خالص و مخلص عبادت خداوند تعالیٰ کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے سجدے کی حالت میں وفات دیجیے گا تاکہ میں عبادت ہی میں ختم ہو جاؤں، اور یہ بھی درخواست کی کہ میرے بدن کو قیامت تک سجدے کی حالت میں محفوظ رکھیں تاکہ میں قیامت کے دن صورتاً بھی سجدہ گزار اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواستوں کو منظور فرما لیا اور ان کی وفات ہوئی اور اسی حالت میں بدن کو محفوظ فرما لیا۔ مورخین ارشاد فرماتے ہیں وہ بدن اب بھی محفوظ ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے گنجان درخت اگا دیے ہیں کہ لوگ ہیبت زدہ ہیں اور وہاں پر جاتے نہیں، لیکن اس کا وجود آج بھی قائم دائم ہے۔ بہرحال انتقال کے بعد اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی یا قیامت کے دن ہوگی۔ اس عابد کے دل میں ایک وسوسہ گزرے گا کہ 500 برس ہم نے خالص عبادت کی، آپ بھی اپنے فضل ہی سے بخش رہے ہیں، کم سے کم دلداری کے لیے یہی فرما دیتے کہ ہم نے تیری عبادت کے بدلے میں جنت دی تو میں خوش ہو جاتا کہ محنت ٹھکانے لگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عبادت ہی نہیں کی، صرف فضل ہی سے بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں کی کھٹک کو بھی جانتے ہیں۔ 500 سال کی عبادت صرف ایک کٹورا پانی کے بدلہ چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے کہ اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں، البتہ لے جاؤ اتنی دور اس کو کھڑا کرو کہ جہنم کا 500 برس کا راستہ وہاں سے ہو۔ ملائکہ اس کو اس جگہ لے گئے۔ جب وہ مقام پر پہنچا تو جہنم سے ایک لپٹ آئی اور ایک دم سر سے پیر تک خشک ہو گیا اور اس نے پیاس پیاس چلانا شروع کر دیا۔ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا کہ یہ مجھے دے دو، تو آواز آئی کہ یہ پانی قیمت سے ملے گا۔ عابد نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا گیا جس نے 1000 برس خالص عبادت کی ہو، اگر وہ اس کے بدلے میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ وہ عبادت گزار نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے، لے لو۔ اس کو پانی کا کٹورا دیا گیا، اس نے پیا اور جان بچی۔ پھر حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو واپس لے آؤ۔ فرشتے واپس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، تیری 1000 برس کی عبادت کا صلہ ہماری طرف سے ادا ہو، اور وہ تیرا ہی تجویز کرتا تھا کہ 1000 برس کی عبادت کے بدلے خوشی سے ایک کٹورا پانی پر راضی ہو گیا اور وہ دے دیا گیا۔ اب معاملہ برابر ہو گیا۔ اب حساب دے تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آیا ہے۔ جو تجھے روز ایک انار دیتے تھے، اس کے ہر دانے کا حساب دو، اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آئے ہو، اور پانی کے لاکھوں پیالوں کو تم نے پیا ہے۔ ایک ایک قطرے کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لائے ہو، اور ہم نے جو آنکھوں میں نور بخشا تھا اس کا ایک ایک تار تھا کہ تو اس دنیا کی چیز کو دیکھتا تھا، اس کے ہر تار کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا، اور ہم نے جو سانس کی نعمت تجھے عطا کی تھی جس سے تو زندگی گزارتا رہا، ہر سانس کا حساب دے اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا ہے۔ یہ سن کر تو وہ عبادت گزار تھرا اٹھا
کانپنے لگا اور عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل بھی کر لے مگر فضل ہی سے اس کا کام بنے گا، محض عمل کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں تو اس کی بڑی نعمت ہے، مگر اس کو عمل کہہ دیں تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو عمل کی صورت دی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی بخشش کریں گے تو وہ اپنے فضل ہی سے کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے اعمال کو درست کریں وہاں ہر وقت اللہ کے فضل کو چاہیں۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ مجالس حکیم الاسلام کے صفحہ نمبر 254 سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔